تو شعیب شاہین صاحب، اگر حکومت کوئی بہتر کام کرے، کوئی اچھا اعلان کرے تو ہمیں بھی اور ظاہر اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. 5 وزارتیں کم کرنے جا رہے ہیں، جو باقی تمام کی تمام وزارتیں اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کٹوتی ہوگی، کچھ وہاں کاسٹ کٹنگ کی جائے گی. تو اس اعلان کو ابھی جو کہ اعلان کیا تھا کہ کچھ بہتر اس کے نتائج ہم اس کی توقع لگائیں حکومت سے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف نے ایک ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی آسٹیریٹی میئرز کے لیے کہ جی ہم کیسے اخراجات کم کریں. ناصر سعید کھوسہ نے کچھ شاید 25 یا 32 وزارتوں کا کہا تھا کہ جی اس حد تک ہونے چاہیے میکسیمم، اور وزیر و مشیر سارے ملا کر اتنے ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے کتنے تھے ان کے اقتدار کے خاتمے تک؟ 89 وزیر و مشیر تھے، جن کے پاس کوئی 30-35 کوئی ایسے تھے جن کے وہ بے محکمہ وزیر تھے، ان کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں تھا. اگر ان کٹ پتلیوں نے اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانا ہو تو ان کے پاس نیت اگر ہو، پھر اس کے بعد سکل کی بات آئے گی. نہ ان کی نیت ہے، نہ ان میں کیپیسٹی ہے، نہ کیپیبلٹی ہے. انہوں نے ملک کو درست کی طرف، سمت کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہم اپنا خرچہ کم کرنے جا رہے ہیں. ابھی ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھائی، مراعات بڑھائیں، ابھی انہوں نے اپنے ووچرز بڑھائے، ابھی کیا انہوں نے 68% پریزیڈنسی کا خرچہ بڑھایا اور 400% گاڑیوں کا خرچہ بڑھایا. جو آج ہی کوئی خبر نظر سے گزری ہے کہ 44 کروڑ کی کوئی شاید 20 کے قریب بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی گئی ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے. جی اچھا، اس سے آگے چلے، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کو 40 سے 48% بڑھایا انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ یہ ایک ڈی سی کو پنجاب میں پتہ ہے 2.5 کروڑ کی ایک گاڑی دے دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پتہ نہیں جیو آر میں کتنے گھروں کی اس کی رینوویشن کے لیے جناب کتنے بلین روپیز خرچ دیے جا رہے ہیں. 500 ارب روپے جناب یہ ایم این ایز کے ذریعے یہ خرچے ہوں گے جی، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں گے. آپ اگر آپ کے آپٹکس ہی درست نہیں ہیں تو آپ کس طریقے سے چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں گے؟ نہ ان کی نیت ہے، کیونکہ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، نہ ان میں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی درست سمت میں لے کے جانا ہے. اچھا مجھے بتائیں، ایک $1 بلین کی خاطر تو یہ الٹے سیدھے ہوتے ہیں. $1 بلین صرف گندم سکینڈل کی نظر ہو گیا. کسی نے کوئی انکوائری کی اور وہ انکوائری کہتے ہیں ہو رہی ہے کہ جی 2 افسران ہم نے معطل کر دیے. یہ سارے ملوث ہیں، انوار کاکڑ ہو، شہباز شریف ہو، یہ محسن نقوی ہو، یہ سارے ان بےایمانوں کو آپ پھر اقتدار پہ بٹھا دیں گے. اچھا پھر آگے آئیں، دبئی لیکس آیا ہے، کون ملوث ہے؟ زرداری کی فیملی. مریم نواز کا رپورٹڈلی کہ جی وہ مساج سینٹر چلاتی ہیں. اچھا جی نواز شریف کے بچوں کے آگے. اچھا جی وہ جو زرداری صاحب کا ایک برخوردار کہتے ہیں جی ہوا کرتا تھا بڑا اوبیڈینٹ بوائے، اس کی 77 رپورٹڈلی پراپرٹی نکلی ہیں دبئی میں، راؤ انوار کی. اچھا پھر آپ جائیں سابق جرنیلوں کی. آپ ایک طرف عزم استحکام پاکستان کا نعرہ دیتے ہیں، اوپر سے آپ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. آپ نے رشوت سے کمایا، منی لانڈرنگ سے کمایا، آپ نے کرپشن سے کمایا. بھائی اس ملک میں تو لگا دو. آپ کس منہ سے لوگوں کو جا کر کہو گے کہ آئیں جی ہمارے ملک میں لے کر آؤ پیسہ، آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں؟ یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے. دوسری بات مجھے بتائیں، اتنے مہنگی بجلی کے ساتھ کون انویسٹر ہوگا جو یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ کو پھر جتنے آپ نے آج ٹیکس لگا دیے ہیں، 50% آپ کا ٹیکس ہے. بندے آپ کا پیسہ یہاں سے ملک سے لے کے باہر بھاگ رہے ہیں. آپ کو اپنے ملک کے لوگوں کا پیسہ تو کم سے کم سیکیور کریں، یہاں رکھیں. وہ کب ہوگا؟ جب یہاں انصاف ہوگا، یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، جب یہاں نظام درست سمت میں چلے گا، یہاں انصاف کا نظام درست ہوگا. آپ مجھے بتائیں، لیبر پارٹی وہاں 2/3 میجارٹی سے جیتی ہے، اگر وہاں فارم 47 کی اسی طرح کی کارروائی کر کے اگلوں کو اٹھا کر پھینک دے، لوگوں کو خلاف پرچے کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں بھرنا شروع کر دیں، ان کے نظام کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے گا؟ کوئی پیسہ لے کر آئے گا یا ان کا نظام چل پائے گا؟ 2 سال نہیں لگیں گے، دھڑام سے گر جائے گا ان کا ملک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.